کعبہ دی قسم ہے نہ قرآن خاموش رہندا نہ مصطفیٰ دی حدیث خاموش رہندی. قرآن بولدا کہ میرے مصطفیٰ نے تشریف لے آنے, لہذا ایویں ہن عقیدہ جناب جڑا گھر بیٹھ کے بنائے, اپنے گھر بیٹھ کے عقائد بنائے, نظریات بنائے, پھر وہ دلائل لبدا ہے, تائید واسطے کچھ جناب توہمات تلاش کردا ہے. لیکن اہل حدیث تے اللہ دی رحمت ہے, سن جناب دلائل لبن دی لوڑ نہیں. ساڑھے دلائل اللہ نے سبحان تو مصطفیٰ دے سینے تے آپ نازل فرمائے. جو قرآن چے حدیث ہے جو ساڑھے دلائل نے, اس تو علاوہ حسن گھر بیٹھ کے عقیدہ بڑھان دی لوڑ کوئی نہیں. سنیے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنا فرض ضروری ہے, لیکن محبت ایسی ہوئے جیڑی قرآن و سنت کے مطابق ہوئے. وگرنہ لوگوں نے محبت ہی پتہ نہیں کی کچھ کیا ہے, اپنے گھر بیٹھ کے محبت معیار اصول و ضوابط بنائے. کسی نے محبت کے اندر اللہ دے شریک بنایا. اور میں کدے کیا کرنا کہ ویکھو تے صحیح کہ جدوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب اتباع دی واری آئیے تے جدوں توحید دی واری آئیے نا, اس ویلے پتہ تساں کیا کیتا ہے. جدوں تو عقیدہ توحید نو ثابت کرن دی واری آئی, اہل حدیث نے اپنے منبر تے کیا کہ مشکل کشا حاجت روا مختار کل اللہ. تساں کیا کہ نہیں اے اللہ نے اختیار پیغمبر نو بھی عطا کیتے ہوئے نے, اور تسی جواب وچ مقابلے چ بولے کہ نہیں پیغمبر بھی مشکل کشا نے, پیغمبر بھی حاجت روا نے, پیغمبر بھی مختار کل نے. میں سوال کرنا اوے اللہ دے بندو, جدوں عقیدہ توحید دی واری آئیے, جدوں رب دی ربوبیت بیان ہوئی ہے, جدوں رب دی مشکل کشائی بیان ہوئی ہے, ادوں تے پیغمبر تساں مقابلے اندر کھڑا کیتا ہے. تے جدوں مصطفیٰ دی اتباع دی واری آئی ہے ادوں مصطفیٰ نو چھوڑ کے امام ول کیوں گئے؟ جدوں اتباع دی واری آئیے, جدوں رب دی توحید دی واری ہے, ادوں تے پیغمبر نو اوپر لے گئے کہ نہیں مختار کل حاجت روا مشکل کشا نے. تے جدوں اتباع رسالت دی واری آئیے ادوں پیغمبر دی شان نو گھٹان لگ پے, ادوں سامنے امام تے بزرگ آ گئے. میں سوال کرنا کہ جے غور کیجیے اہل حدیث ہے جن عقیدہ توحید دے اندر بھی رب دی ذات و صفات دے اندر کسی نے شریک نہیں کیتا, اور اہل حدیث ہے جنہیں مصطفیٰ دی محبت بھی کسی مخلوق دے وچوں کسی نو شریک نہیں کیتا, آپ دی اتباع بھی کسی نے شریک نہیں کیتا. لا الہ الا اللہ نو بھی خالص سمجھے اور محمد رسول اللہ نو بھی خالص سمجھے. نہ او دی عبادت دی کوئی شریک ہے, نہ پیغمبر دی اطاعت دی اندر کوئی شریک ہے. آئیے سمجھے اہل حدیث دے موقف نظریت غور کیجئے کہ ایسی پیغمبر محبت کرنے, لیکن ایسی محبت نہیں جو ایمان خراب کرے, جو عقیدہ خراب کرے. ادھر دیکھیے محبت ہوئی ہے, جس محبت نے عقیدہ ایمان خراب کیتا ہے نا, اس محبت تو اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے. اسی محبت کرنے لیکن کدے عشق نہیں کر دے. محبت کرنے اسی تے انہیں حساس حضور دے پیار واسطے اسی وہ لفظ بھی استعمال نہیں کر دے جڑا لفظ اللہ نے اور مصطفیٰ نے اپنی محبت واسطے بیان نہیں فرمایا. اسی تے لفظ بھی وہ استعمال کریں جڑا قرآن و حدیث وچ آیا ہے. لفظ عشق استعمال نہیں کر دے, پتا جے کیوں؟ یہ ویسے جب بازاری جے گندا جے لفظ ہے, اینو قرآن و حدیث دی اندر جناب مسنون محبت واسطے, جائز محبت واسطے, شرعی محبت واسطے, شرعی پیار عقیدت واسطے استعمال نہیں کیتا گیا. سارا قرآن پڑھیے کیوں؟ عشق جڑا ہے نا یک طرفہ پیار نو کیا جاندہ, ضروری نہیں کہ جڑا بندے نو عشق ہوئے جواب او بھی محبت کرے. نہیں ہو سکتا ہے عاشق گلیاں رلدہ مر جائے تے پوچھے ہی کوئی نہ, یہ یک طرفہ پیار نو کیا جاندے. اور جڑا لفظ محبت ہوندہ ہے یہ دو طرفہ پیار نو کیا جاندے. قرآن دی دلیل ہے یحبہم و یحبونہ, جتے دو طرفہ پیار ہوئے اتے لفظ محبت آندے. اور پیغمبر جو پیار ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے, دو طرفہ پیار ہے. کیوں؟ میرے اور تیرے دل جتنی مصطفیٰ دا پیار نہیں جتنا مصطفیٰ دے دل وچ اپنی امت دا پیار ہے. یہ تے جو تو کہ دو طرفہ پیار ہے, لفظ محبت آئے گا. اور دوسری بات سنیے, لفظ عشق گندی محبت واسطے استعمال کیتا جاندے, اور پیغمبر محبت کرنا اے جناب کیا چیز ہے؟ غور کیجئے. بندہ محبت اپنی اولاد نال بھی کر دے, اپنے مال نال بھی کر دے, اپنے بیوی بچے نال محبت کر دے, لیکن اولاد نال محبت کرنا یہ فطرت ہے. اپنے مال نال محبت کرنا فطرت ہے. والدین نال محبت کرنا یہ فطرت ہے. اپنے وطن نال محبت کرنا یہ فطرت ہے اور انسان دی عادت ہے. لیکن پیغمبر نال محبت کرنا فطرت عادت نہیں ہے بلکہ رب دی عبادت ہے. پیغمبر نال محبت کرنا اللہ دی عبادت, حکم اللہ ہے نا, اللہ دا حکم ہے پیغمبر محبت کرو. لہذا اللہ دا حکم ہے, وہ دی حکم دی تابع داری, وہ دی حکم دی اتباع اطاعت جو ہے وہ محبت جناب وہ عبادت ہے. پیغمبر محبت کرنا عبادت ہے. تے عبادت طریقہ اپنا نہیں ہوندہ, عبادت طریقہ مصطفیٰ دا ہوندہ ہے. مصطفیٰ کو پوچھنا ہے کہ تو انہل محبت کیویں کرنی ہے. اب ایک صحابہ نے جو محبت کیتی ہے نا, تے جس محبت نے ایمان تے عقیدہ برباد کیتے, اس محبت تو اللہ دے نبی نے فوری منع کیتے. صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے, ایک شخص نے محبت یہ بات کہی اویں ہوئے گا جویں اللہ تے ادھر رسول چاہے گا.
رسول چاہے گا جویں اللہ اور رسول چاہے گا. نبی پاک نے سنیا تے کی فرمایا؟ کوئی گل نہیں، خیر ہے سمجھا لیں گے، اس طرح ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، فوری فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، اے میرے پیارے انج نہ کہہ اویں ہوئے گا جویں اللہ او دا نبی چاہے گا، فوری کہہ اویں ہوئے گا جویں میرا اکیلا اللہ چاہے گا. فرمایا انج نہ کہ محبت تو محبت ہی کیا ہے، لیکن محبت ایمان خراب کر دی ہے. ایسی محبت تو اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے. یہی میں پیغام دینا چاہنا کہ محبت کرو انبیاء نال، محبت کرو اولیاء نال، محبت کرو بزرگان دین نال. کون آدھا محبت نہ کرو؟ اور سنو اہل حدیث دا پیغام، محبت کرو انبیاء علیہ السلام نال، محبت کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال، محبت کرو جناب ابو بکر نال، محبت کرو عمر نال، محبت کرو سیدنا عثمان نال، محبت کرو سیدنا علی نال، محبت کرو سیدنا حسن نال، محبت کرو سیدنا حسین نال، محبت کرو زین العابدین نال، محبت کرو امام نقی تقی موسیٰ قادم نال، محبت کرو امام مالک نال، محبت کرو امام صافی نال، محبت کرو امام احمد نال، محبت کرو امام ابو حنیفہ نال، محبت کرو سفیان ثوری نال، محبت کرو پیر عبد القادر جیلانی نال، محبت کرو اولیاء نال، محبت کرو بزرگان دین نال. کون آندا محبت نہ کرو؟ لیکن اہل حدیث آندا ایسی محبت نہ کرو جڑی محبت ایمان خراب کرے، عقیدہ خراب کرے. محبت ساری کائنات نو ود کے کدل کرنی ہے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جان نال ود کے پیار کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. کتنا پیار کرنا ہے؟ قرآن دا دوسرا مقام فرما قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. محبت کرو انبیاء نال، لیکن ایسی محبت نہیں جڑا ایمان تے عقیدہ برباد کرے. ہن غور کرنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک صحابی آیا حضرت سعد، روایت ابو داؤد وچ. کہنے لگے محبوب جی، فرمایا دسو. فرمایا فلاں علاقے میں گیا، میں ویکھیا لوگ سجدہ کر رہے ہیں اپنے بادشاہ نو. میں سوچ کے آسا مدینے جا کے مصطفیٰ نو سجدہ کراں گا تے سجدہ کر لواں. بادشاہ نو شان تہاڈا زیادہ ہے. نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے جے میری کل قبر بن جائے تو میری قبر تے سجدہ کریں گا؟ نہیں محبوب جی. فرمایا جے میری قبر تے سجدہ جائز نہیں تے میں محمد زندے بھی سجدہ جائز نہیں. خبردار سجدہ صرف اللہ دی ذات واسطے آ. میں پوچھنا چاہنا صحابی محبت ہی سجدہ کرنا چاہتا ہے. ایک مولوی لاہور دا وہ کہنے لگا ہم بھی کہتے ہیں کہ سجدہ نہ کرو، ہم بھی کہتے ہیں قبر پہ سجدہ نہ کرو. یہ جو کہتے ہیں قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام، ہم بھی کہتے ہیں سجدہ نہ کرو، سجدہ شرک ہے، سجدہ نہیں کرنا چاہیے. ہم کب کہتے ہیں سجدہ کرو؟ تو نال پتہ کیا ہے اس امت میں، یہ امت توحید ہے، اس امت میں کوئی بندہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا. اس امت میں کوئی مشرک نہیں، یہ امت توحید ہے. یہ امت توحید کو مشرک بنانے لگے ہوئے اہل حدیث کہنے لگے ہم امت توحید ہیں، اس میں کوئی مشرک نہیں ہو سکتا. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جناب میری امت شرک نہیں کر سکتی، لہذا اب کوئی مشرک نہیں ہو سکتا. یہ ساری کی ساری امت توحید ہے. میں عرض کرنا قبر پہ سجدہ شرک ہے یا نہیں؟ کہنے لگا جی میں بھی مانتا ہوں یہ تو شرک ہے. میں کیا پھر جیڑا کردہ ہے وہ جیڑا کردہ ہے اسی نہیں کہندے کرو. میں کہا تسی نہیں کہندے کرو، میں مان لیا. تو نہیں کہندا کرو، تو واقعی نہیں کہندا، تیرا مجاور نہیں کہندا، تیرا بزرگ نہیں کہندا قبر تے سجدہ کرو. لوگ اپنے آپ کردے نے، جانے جی اپنے آپ کردے نے. میں کہا جیڑے کردے نے وہ کون نے؟ جانے وہ تے مشرک ہی نے. میں کہا اس امت تے مشرک ہو ہی نہیں کوئی نہیں سکتا. جانے پتہ نہیں پھر ہو گیا ہوئے گا.